الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين الراشدين المرشدين، وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى في موضع آخر: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف نسبت دی اور ایک موقع پر فرمایا: شعبان و شہری، شعبان و شہری، یہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو حضور جس کو اپنی طرف نسبت دیں، جبکہ سرکار کا کسی چیز کو اپنی طرف منسوب فرمانا محبت سے
چاہت سے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسے شرف بخشنا۔ تو دوسرے لفظوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو شرف بخشا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان شریف سے متصل ہے، اس کے بعد رمضان شریف کی جلوہ گری ہو جاتی ہے، اور رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اپنا کلام اتارنا شروع فرمایا۔ تو گویا کہ اس کا پس منظر در حقیقت اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل و وصال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے۔ تو اس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہر جمعہ پہ بیان ہوں گی۔ آج کے مختصر وقت میں دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک کا تعلق حضرت امام عالی مقام شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہے، اور دوسری بات کا تعلق امام المسلمین اوحد المجتہدین امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر جمیل سے ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ شعبان المعظم کا جو پہلا ہفتہ ہے، ان تواریخ میں حضرت سیدنا امام عالی مقام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی کی ابتدائی تواریخ میں حضرت امام اعظم کا وصال ہوا۔ تو چونکہ یہ دونوں ہستیاں اپنی اپنی نوعیت کے ساتھ اسلام اور اہل اسلام کی محسن ہیں، ان کی ایسی خدمات ہیں کہ صدیاں بیت گئیں لیکن ان کے تذکرے ایسے زندہ ہیں جیسے کل ہی ان کا گزر ہوا ہو۔ اکابر اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب عباد کو خراج تحسین پیش کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی اسلاف کو بھول جائیں وہ مر جاتی ہیں، اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے اسلاف کو یاد رکھیں اور ان کے کارناموں کو تابندہ رکھیں۔ اسی جذبے سے، اسی تناظر میں چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محرم شریف میں آپ بڑی تفصیلات سے سماعت فرماتے ہیں، ہر کوئی سنتا ہے، اب صرف چونکہ خراج تحسین پیش کرنا ہے چند جملے عرض کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن شریف سے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں حضرت امام حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا گیا۔ آیات مباہلہ میں، آیات مباہلہ وہ آیت ہے سورہ آل عمران شریف کی جس میں مباہلہ کے واقعے کا ذکر ہے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ، یار یہ کیا کر دیا، کسی مسئلے پر بحث کرنا، جبکہ بحث کرنے والوں میں سے ایک کہتا ہو مسئلہ یوں ہے اور دوسرا کہتا ہو مسئلہ اس طرح ہے، اختلاف ہو ان کا۔ بحث جب ہو جائے اور پھر بھی جو باطل فریق ہو وہ اکڑا رہے اور حق کو تسلیم نہ کرے، تو آخری آپشن یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق
ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو باطل ہو، جو غلط ہو، جو ناحق ہو، اتنی مدت میں وہ ذلیل ہو کر مر جائے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں نے مباہلہ کیا تھا. یعنی کیا تھا کا مقصد ایک تیار ہو گئے تھے. واقعہ جو ہے رونما یعنی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا تھا، وہ تیار ہو گئے تھے. بس تھوڑی سی اس کی تفصیلی عرض کر دوں، کیونکہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ صبح صبح قرآن شریف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ اخبار سے تو فرصت نہیں ملتی، اسی طرح ماہنامے سے، جرائد سے، دوسرے رسائل سے فرصت نہیں ملتی، تو اس لیے بیان کرنا پڑے گا. یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے. ایسا ذمہ ہے کوئی سنے نہ سنے پکڑ کر سنانا پڑے گا. اور بحیثیت مسلمان کو بھی سننا پڑے گا. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نجران نامی ایک علاقہ ہے، اب بھی موجود ہے. وہاں کے عیسائیوں کا ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش فرمائی. وہ بحث پر اتر آئے. اور آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کا جو مابہل امتیاز مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. قالت النصارى المسیح ابن اللہ. قرآن شریف میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا یہ کافر ہیں اس مسئلے کی بنیاد پر. یعنی ان کے کفر کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. اور کافر بھی ایسے ہیں جن کو مشرک کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا کسی کو اللہ کا شریک کہنے کے معنی میں ہے. کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے اپنے باپ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مسئلہ سمجھایا تو کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہیں. اللہ اولاد کے سلسلے سے پاک ہے، والدین کے سلسلے سے پاک ہے. آپ یعنی ہر مسلمان سورۃ اخلاص کی تلاوت کے ضمن میں نماز کے اندر بھی باہر بھی کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اللہ اصول کے سلسلے سے بھی پاک ہے، فروع کے سلسلے سے بھی پاک ہے. یعنی نہ باپ دادا ہے اس کا، نہ اس کی اولاد ہے. باپ دادا اوپر تک لے جائے جی، پر دادا، سکڑ دادا، اللہ حاضل قیاس. اسی طرح اولاد، اولاد کی اولاد، پوتے، نواسے، نواسیاں، پوتیاں، آگے تک چلے جائیں. اللہ ان سلسلوں سے پاک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ آخر تمہیں اس کے ماننے میں پرابلم کیا ہے، تو کہنے لگے جی پرابلم یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ بتائیں، ان کا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہنے لگے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ ان کا کوئی اور باپ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اچھا جس کا باپ نہ ہو، جو باپ کے بغیر پیدا ہو، وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کی ماں بھی نہ ہو وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ تم تو صرف باپ کی بات کرتے نا، باپ نہ ہو تو اللہ اس کا باپ ہوگا. تو جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو، تو وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ کہنے لگا ایسا بندہ کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام تو ہیں. اس پر وہ خاموش ہو گئے، ساکت ہو گئے، مبہوت ہو گئے، جواب نہ بن پڑا، زبانوں پہ تالے لگ گئے.
सरकार ने फरमाया अब तो मानो। कहने लगे मानते नहीं हैं। सरकार ने फरमाया मुनाजरा हो गया, अब मुबाहला होगा। उनमें एक था बड़ा समझदार, इस माने में समझदार कि उसको पता था, यकीन था कि हुजूर अल्लाह के रसूल बरहक हैं और नबी और रसूल से जो मुकाबला करे उसकी तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। उसने कहा जी हम जरा सोच लें, हमें मोहलत चाहिए। फरमा सोच लो। रहमतुल्लिल आलमीन ने फौरी कार्रवाई नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया सोच लो, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। कुछ मुद्दत के बाद फिर हाजिर हो गए। वो ग्रुप जो था वो पूरे का पूरा फिर बन ठन कर, यानी बड़े कीमती लिबास उन्होंने पहने और यानी जेंटलमैन बनकर आ गए। यानी काफिर जो होता है वो असर डालता है अपनी दुनिया के हवाले से और मुसलमान डालता है अपने ईमान के हवाले से, दीन के हवाले से। और हुजूर तो जी ईमान का भी मरकज और इस्लाम का भी मरकज। जब वो लोग आए ना हुजूर की खिदमत में, वो जो बड़ा था ना लाट पादरी जी, पहले तैयार होकर आया, ठीक है हम मुबाहला जाकर करेंगे, लेकिन इन टाइम आकर उसने कहा मुबाहला शुबाला नहीं करना, मैंने मेरी मजाल है। उसकी पूरी जमात का पहले तो टाइट थे तुम, जब चले थे तो बड़ी भड़के मारते थे, अब चादर ढीली क्यों हो गई? चादर ढीली होने का मुहावरा है, यानी बंदा ठहर न सके, ऐसा भवास बाख्त कपड़े भी न संभाल सके। कहने लगा जो मैंने देखा तुमने नहीं देखा, जो मैंने मंजर देखा है तुमने नहीं देखा। कहने लगे हमें तो बता चाचा, हमें तो बता। उसने कहा मैंने अल्लाह ताला की जो किताब पढ़ी हुई है उसमें ये सारा वाक़या मौजूद है और हमारा हुजूर की खिदमत में आना ये भी लिखा हुआ है, मोहलत पाना ये भी लिखा हुआ है और मुबाहला तय होना ये भी लिखा हुआ है। ये नुफूस कुदसिया जो मुबाहला की गरज से मैदान में तशरीफ ला रहे थे जी, ये मंजर भी उस किताब में मौजूद है। ये ऐसी हस्तियां हैं, अगर ये हाथ खड़ा कर दें अल्लाह के दरबार में, दुआ के हाथ खड़े कर दें तो दुनिया का निजाम तो बदल सकता है, इनकी दुआ कभी टल नहीं सकती। सरकार उस वक्त कैसे तशरीफ ला रहे थे जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, सैयदा ज़हरा, हज़रत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो उसने कहा यही का यही नक्शा उस किताब में मौजूद है जी। तो इसलिए आफियत इसी में है, मुबाहला ना करो, बाकी जो पाबंदियां वो कबूल कर लो। बेईमानो मानना तो तुमने है नहीं, मतलब ये था जी। तो अब कम अज कम यह है कि तबाही से बचो। तो अल्लाह ताला इसी वाक़े को बयान फरमाता है, मेरे महबूब जब ये आपकी बात को न माने और अकड़ जाएं, बहस के बावजूद भी न माने, समझा देने के बावजूद भी हक को तस्लीम न करें, तो फिर अब इनको यूं कहें तालौ, आ जाओ, नदो अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, व निसाना व निसाकुम, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम भी आ जाते हैं, अपने करीबियों को लाते हैं, तुम भी आ जाओ, अपने करीबियों को लाओ, सुम्मा नबतहिल, इसके बाद मुबाहला कर लेते हैं, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो फिर ये होगा जो झूठा होगा उसका नतीजा सामने आ जाएगा। अब इस आयत में जिन हजरात को बेटा कहा गया है वो कौन है, और जिनको बेटी कहा गया है वो कौन है, और जिनको अनफुस कहा गया है वो कौन है। अनफुस में खुद सरकार, निसाना का मिस्दाक हजरत सैयदा ज़हरा,
नदो अबनाअना व अबनाकुम, दामाद होने की हैसियत से, दामाद भी बेटा होता है, मौला अली भी इसमें शामिल, और बेटी के शहजादे होने के हवाले से हजरत इमाम हसन भी उसमें शामिल और हजरत इमाम हुसैन भी उसमें शामिल। तो आयत करीमा वाज़ेह है इस मजमून में, अल्लाह ताला हसनैन करीमैन को हुजूर का बेटा करार देता है, ये हुजूर के बेटे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये बहुत बड़ी फजीलत है। अच्छा, अब आप कहेंगे फजीलत कैसे है, आज ये बातें समझने की, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। सरकार की कितनी शहजादियां हैं? 4, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया, और सबसे छोटी शहजादी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। टोटल हुजूर की 4 शहजादियां हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, पक्की से भी पक्की बात है, क्योंकि कुरान में इस बात का जिक्र मौजूद है, और जिस मसले का जिक्र कुरान में हो जी, तो उससे बढ़कर कोई पक्का मसला नहीं हो सकता। जो उससे टकराएगा वो खुद बखुद पाश पाश हो जाएगा, उसकी खैर नहीं होगी, वो कुरान का मुनकर ठहरेगा, इस्लाम से खारिज करार पाएगा। अल्लाह ताला ने हुजूर की बनात के अल्फाज से हुजूर की शहजादियों का जिक्र फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ गैब की खबरें देने वाले महबूब, कुल, मेरा ये हुक्म सुना दो, ले अज़वाजिका, अपनी अज़वाज को, व बनातिका, और अपनी बनात को, अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीन, और अपने गुलामों की घर वालियों को, यानी आपके खानदान की खवातीन हूं उनको भी सुना दो, आपके गुलामों की खवातीन हूं उनको भी सुना दो। पर्दे का हुक्म, क्या चीज? पर्दे का हुक्म। पर्दे की आयत इसको कहते हैं आयत हिजाब। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। एक जुमला आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो खवातीन कहती थी ना पर्दा जुल्म है जी, उनको कोरोना ने मसला समझा दिया है। आप बोले ना बोले आपकी मर्जी जी। पूरी की पूरी पैक हो जाती थी खवातीन। कोरोना जब मशहूर था ज्यादा, सर से लेकर पांव तक पैक होती थी, मुंह तो हर एक का पैक था। 24 घंटे अगर मुंह को छुपा कर रख सकते हैं और वो भी मास्क के साथ, तो अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए बुर्का क्यों नहीं डाल सकती? ये सारे नहीं बोलेंगे तो मैं शक में पड़ जाऊंगा कि भाई पर्दे के कौन कौन कायल है कौन नहीं है। हाँ, मुझे अंदाजा हो जाएगा। हाँ, अब इनका हाल देखो। ये अभी पिछले हफ्ते इन्होंने आज़ादी मार्च निकाला है, औरत डे जी। जितनी बेहयाई थी सारी की है, और जितनी खुराफात थी सारी बकी हैं। अल्लाह सुन ले, रसूल सुन ले जी, फलां सुन ले, फलां सुन ले, सब का जमा किया, हमें आज़ादी चाहिए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जी। तो इसके लिए मैं एक जुमला काफ़ी समझता हूँ। ये जो औरत थी शुरू में जब पैदा होती थी, इसको जिंदा गाड़ दिया जाता था ज़मीन में। हिम्मत करो जी। बेटी का पैदा होना मायूब था, लोग बेटी को जी मनहूस समझते थे और अपने लिए धब्बा समझते थे, लिहाजा जिंदा उठाकर गड्ढा खोदकर उसको दफन कर देते थे। तो इनको जो इज्जत दी वो इस्लाम ने दी, इनको जो हिफाजत दी वो इस्लाम ने दी। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले हैं। जिसने तुम्हें इज्जत दी, अजमत दी, उसी को बकवास करते हो जी, उसी की तरफ जुबान खोलते हो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की गुस्ताखी की। तो मैं नहीं समझता कोई मुसलमान इसमें होगा, क्योंकि फितने का दौर है, जरूर गैर मुस्लिम औरतें इसमें शामिल हुई हैं जी। हिम्मत करो जरा थोड़ी सी। कलमा पढ़ा है सरकार का, इनका थोड़ा पढ़ा है
جی تو جن نے بکواس کی ہے جی حضور کا نام لے کر بکواس کی ہے، نیٹ پہ موجود ہے، ہم ان سب پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور حکومت اسلام کا فرض بنتا ہے کہ ان کو نتھ ڈالے اور قرار واقعی ان کو سزا دے جی، کیونکہ یہ سرزمین بنی تھی مدینے والے کے نام پہ، تو جو ان کے نام پہ بنے انہی کے چرچے یہاں پہ جاری ہوں گے، ان کے ڈنکے بجیں گے، اور یہ پاکستان کی سرزمین بنی ہی حضور کے نام پہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ پردے کا حکم اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور مسلمانوں کی خواتین کو سنا دو، بناتی کا و بناتی کا، میں اس انتظار میں ہوں کہ اس لفظ کو دہرائیں گے آپ، و بناتی کا، اگر ایک بیٹی ہوتی تو فرماتا و بنتی کا و بناتی کا، اپنی بیٹی کو سنا دو، بیٹی نہیں بیٹیاں، بیٹیوں کو سنا دو جی۔ تو اسی وجہ سے یہ پکے سے پکا مسئلہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی نہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، حدیث اور تاریخ متعین کرتی ہے کہ ان کی تعداد ہے 4 جی۔ اور حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا کیوں کہتے ہیں؟ وہ 2 نور ہیں حضور کی شہزادیاں، 3 یہ ہو گئیں، اور ایک ہے حضرت ابو العاص، وہ حضور کے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ایک مختصر سوال ہے کہ جب حضور کی شہزادیاں 4 ہیں تو حضور مباہلے کے موقع پر ایک کو کیوں لے گئے جی، باقی 3 کو کیوں نہیں لے گئے؟ مختصر جواب ہے، لوگ مغالطہ دیتے ہیں حضور کی ایک ہی شہزادی تھی، اگر 4 ہوتی تو پھر ان کو بھی ساتھ لے جاتے۔ میں کہتا ہوں اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے وہ بناتی کا، خاموشی بھی کمال کی ہے، سبحان اللہ، میں نے آیت بھی یاد کرا دی، لفظ بھی پڑھا دیے، اب بھی خاموش ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بناتی کا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، یہ سوال ہے، کیا ہے؟ تو سوال ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے، یا سوال ہوتا ہے کھوپڑی کی خرابی کی وجہ سے جی، اصول اس سے نہیں ختم ہوتے جی، اللہ رسول کے فیصلے نہیں اس سے متاثر ہوتے، لہذا تسلی کرائی جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ ایک جملے میں تسلی کرا دیتا ہوں، جس سن میں یہ مباہلہ ہوا حضور کی تمام شہزادیاں، 3 شہزادیاں اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں، ہمت کرو، سیدہ زینب پہلے وفات پا چکی تھیں، سیدہ ام کلثوم بھی پہلے وفات پا چکی تھی، حضرت سیدہ رقیہ کا وصال بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا، جب اس جہان میں یہ موجود ہی نہیں تھی تو حضور کیسے لاتے ان کو؟ اس لیے نہیں لائے کہ تھیں اور نہیں لے آئے جی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ اس جہان میں موجود ہی نہ تھیں، وصال فرما چکی تھی۔ اتنا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا فقط زیب داستاں کے لیے، یعنی غلط رنگ دے کر پیش کیا۔ حضور کی ایک شہزادی تھی، یاد رکھو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، بولو، اور 4 شہزادیاں نہ ماننا یہ توہین ہے سرکار کی۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ بیٹی آپ کی ہو میری ہو، کوئی کہے ان کی نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا تہ تک پہنچیں اور مسئلے کو جو ہے نا گہرائی تک پہنچ کر سمجھیں۔ بیٹی ہماری ہو، کوئی کہے ان کی نہیں، یہ کسی اور کی ہے، بولو توہین ہے کہ نہیں؟ ہمارے بارے میں یہ لفظ ہو تو توہین ہے، امام الانبیاء کی بات ہو تو سب سے بڑی توہین ہے، کائنات کی سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ تو لہذا حضور کی شہزادیاں 4 ہیں۔ یہ ضمنی بات آ گئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں حسنین کریمین کو حضور کا بیٹا کہا، حدیث ساتھ ملائیں، حضور نے فرمایا ہاذانی ابنایا، ہاذانی ابنایا،
امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ فرما کر کے اس وقت بتایا جاتا ہے جب دیکھنے والے بھی ہوں. مسجد میں کوئی بھی نہ ہو، میں کہوں یہ مصلی ہے دیکھ لو، کس کو دکھاؤں گا جی؟ کوئی بندہ موجود نہ، میں کہوں یہ لاؤڈ سپیکر ہے دیکھو، کس کو دکھاؤں گا؟ تو اشارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کو بولو دکھانا مقصود ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. اچھا یہ پچھلے پتہ ہے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا، میں بتاؤں جی؟ تو آپ بھی سننا چاہیں گے تو بتاؤں گا نا یار. یہ کیا بات ہے، خام کا ٹھونسنا تھوڑا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو نواسا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. بولو، جو نواسا ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. وہ تو جس کا بھی نواسا ہو اس کا بیٹا ہے بیٹی کی نسبت سے. تو یہ کوئی فضیلت کی بات تھوڑی، اہم بات تھوڑی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. نواسے کے حوالے سے نہیں فرمایا حضور نے، اور نواسے کے حوالے سے قرآن نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے نسب کے وارث و امین ہونے کے حوالے سے فرمایا. دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں دونوں باتیں ذکر ہیں، ہاذان ابنایا وابنا بنتی، ہاذان ابنایا وابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. نعرہ آہستہ لگائیں، نیند نہ کھل جائے کسی کی، آرام سے لگائیں، بالکل سکون ہے آج بہت بڑا. اور نعرہ لگائیں تو پتہ چلے. نواسا بھی بیٹا ہوتا ہے، لیکن حضور نے جب دونوں باتیں فرمائی، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں، تو دو دفعہ کیوں فرمایا؟ اس میں حکمت تھی ہے کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہے کہ کسی کا بھی جب نسب آگے چلے تو وہ چلتا ہے بیٹے سے. کیسے چلتا ہے؟ اور اولاد کی جو قوم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باپ سے جی. والدہ کی قوم اور ہو، والد کی قوم اور ہو، تو جو اولاد ہوگی اس کی قومیت کون سی ہوگی؟ باپ والی جی. تو نسب چلتا ہے بیٹے سے جی، نسب چلتا ہے بیٹے سے. تو اب مسئلہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے، اللہ نے دیے. ایک روایت میں 4 تھے، ایک روایت میں 3 جی. حضور کے 4 شہزادے یا 3 شہزادے، لیکن بچپن میں ان کی وفات ہو گئی. اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی. جوانی کو نہیں پہنچے، بچپن میں وفات ہو گئی. اللہ نے بیٹے دیے. بیٹے نہ ہوتے تو کوئی معترض اعتراض کر سکتا تھا کہ بیٹا نہ ہونا کسی کمزوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. بیٹوں والوں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جی؟ کوئی طبی کمزوری ہوتی ہے جی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں طبی کمزوری ہوتی ہے، بیٹے نہ ہوں تو بندے کے اندر کمزوری سمجھی جاتی ہے، یہ عیب ہے. اور حضور تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر عیب سے پاک. بیٹے دیے تاکہ اعتراض نہ ہو سکے، لیکن پہلے سنبھال لیے. اللہ نے ان کو پہلے اپنے پاس بلا لیا. وجہ اس کی یہ تھی، اگر یہ جوانی کو پہنچتے تو ایک فتنہ کھڑا کر سکتے تھے غیر مسلم جی. فتنہ کیا کھڑا کرتے؟ فتنہ یہ کھڑا کرتے کہ نبی کا بیٹا نبی ہی بنتا ہے، نبی کا بیٹا نبی ہی بنتا ہے. راستہ کھلتا تھا ختم نبوت کے خلاف. ہمت کرو سمجھنے کی. تو اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. بچپن میں پہلے ہی اپنے پاس بولا، نہ جوانی کو پہنچیں گے نہ کوئی غیر مسلم یہ فتنہ کھڑا کر سکے گا، مغالطہ نہ دے سکے گا. تو بیٹے دیے تاکہ اعتراض نہ ہو، پہلے سنبھال لیا تاکہ ختم نبوت پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. تو آگے پھر یہ مسئلہ تھا کہ نسب شریف تو پھر ختم ہو گیا نا،
خاندان تو ختم ہو گیا نا. تو فرمایا میرے محبوب اس کا متبادل میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، تو ممتاز، تیرا خاندان بھی ممتاز، تو انوکھی شان والا، تیرا یہ مسئلہ بھی انوکھا. ہر ایک کا نسب چلتا ہے بیٹے سے، تیرا نسب چلے گا تیری بیٹی سے، بیٹی سے، بیٹی سے. لہذا حضور نے فرمایا یہ حسن و حسین صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں، میرے بھی بیٹے ہیں. تو یہ ہے فضیلت کی بات. تو خراج تحسین پیش کرنا اور سلام پیش کرنا مقصود تھا. سلام یا حسین، ہمت کرو، سلام یا حسین. جی شاہ کربلا کو ہمارا سلام ہو. خراج تحسین پیش کرنا تھا موقع کی مناسبت سے. آج ہم نے برکت لی حضرت سیدنا امام حسین کے ذکر پاک کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ مجھے حسنین سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے. سرکار فرما رہے ہیں جی تو بھی ان سے محبت کر، اور جو دینی ایمانی محبت ان سے رکھے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. تو یہ در حقیقت ہم نے ان کو بلند نہیں کیا بلکہ ہم نے خود کو بلند کیا. جیڑا تیرے دیوے بالے رب ہوندے بالدا وما علینا الا البلاغ المبین.